اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام شرعی میں آج ہماری گفتگو ہے مسافر کی نماز۔ ظاہر ہے حالت حضر میں اور حالت سفر میں اہل سنت کے ہاں تو فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں فرق موجود ہے کہ جو 4 رکعتی نماز ہوتی ہے سفر میں وہ کتنی ہو جاتی ہے؟ 2 ہو جاتی ہے، اور صبح کی اور مغرب کی جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے مولانا علی عباس صاحب، 1 نہیں کرنی ہے۔ مغرب کی 3 پڑھنی ہے، 1.5 نہیں کرنی ہے۔ بس 4 رکعتی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء کو کتنا کر دیں گے؟ 2 یاد رکھیے گا نافلہ کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس رکعت نماز نافلہ ہے، معلوم ہے کتنی؟ واجب کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 کا ڈبل کر دیں گے تو کتنا ہوتا ہے؟ 17 دونا کیا ہوتا ہے؟ 34 نافلہ ہے، اور 17 اور 34 کو ملائیں گے کتنی ہو جائے گی؟ 51 رکعت۔ الصلاۃ احدی و خمسین علامت مومن میں سے، مومن کی ایک جان کیا ہے؟ 51 رکعت نماز۔ تم لوگ کتنی پڑھتے ہو؟ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ عام لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ 17 تو ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ صبح والے 2 لے لیں۔ صبح پڑھتے ہو کہ نہیں نافلہ جی؟ 17 2 19۔ مغرب کی پڑھتے ہو؟ کتنی ہوئی؟ 4 23۔ اور عشاء کی پڑھتے ہو؟ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا۔ 1 رکعت 24۔ نماز شب میں آپ میں سے کوئی؟ جی 11 رکعت۔ 11 رکعت پڑھ لیتی ہیں آپ؟ جی مولانا۔ چلیے خدا سلامت رکھے آپ کو۔ جب ٹائم سے تمہیں اٹھاتے ہیں اگر پڑھو گے تو پڑھ سکتے ہو، جو جلدی تیار ہو کے مسجد پہنچ جاؤ اور پڑھ لو۔ اذان ہونے کا انتظار کرو گے تو نہیں ہو پائے گا۔ 2 4 جتنی پڑھ پاؤ پڑھو۔ انہوں نے کیا، مولانا نے کیا کہا تھا؟ صلاۃ اللیل ولو رکعتین، نماز شب چاہے 2 ہی رکعت لیکن پڑھو۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھی تمہیں اٹھا کے وہیں پڑھ لیتے ہیں، اتنا وقت جاتا ہے یار، فٹ ہوتی ہے۔ جیسے اٹھاتے ہیں نا، جیسے تیار ہوئے نکل جاؤ، بستر نہ پکڑو۔ تو کتنے؟ 51 رکعت نماز ہوتی ہے۔ سفر میں کیا رہے گی؟ سفر میں کہا جس کی واجب کم ہوتی ہے اس کی نافلہ ساقط ہو جائے گی۔ ظہر کی نافلہ نہیں پڑھی جائے گی، عصر کی نافلہ نہیں پڑھی جائے گی، عشاء کی نافلہ نہیں پڑھی جائے گی۔ باقی نمازیں سفر میں بھی ویسی کی ویسی۔ نماز شب 11 رکعت رہے گی، صبح کی نافلہ رہے گی، مغرب کی نافلہ رہے گی۔ سفر میں پڑھنا ہے مولانا، سمجھ رہے؟ مسافر کے لیے 4 رکعتی نماز میں قصر ضروری ہے، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہوگی۔ صبح اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں۔ قصر کے حسب ذیل شرائط ہیں۔ حسب ذیل کا معنی مندرجہ ذیل، جانے یا آنے کا قصد ہو، یعنی آنا جانا ملا کر اس مقدار میں ہو جائے۔ 22 کلومیٹر جانا 22 اور آنا 22، اگر 44 کلومیٹر ہے، یا کہیں اگر جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ شارٹ ہے ایک راستہ لمبا ہے، شارٹ راستے سے جائے لمبے راستے سے آئے، دونوں ملا کے 44 کلومیٹر ہو جائے تب بھی نماز قصر ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ حوزے سے گئے ہیں باگھرول نماز پڑھانے جمعہ، سیدھے 21 کلومیٹر ہوتا ہے، 22 نہیں، کیا ہو جائے گی؟ نماز قصر ہو جائے گی۔ ارادہ آخر تک برقرار رہے، ورنہ اگر درمیان میں ارادہ ملتوی ہو گیا تو قصر نہ ہوگا۔
یہاں سے آپ نکلے ہائی وے تک کہ احمد آباد جا رہا ہوں میں، احمد آباد جا کے نماز پڑھوں گا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے رہے، بس نہیں ملی، آپ واپس آ گئے، تو گھر آ کے بھی قصر پڑھیں گے؟ نہیں مولانا چاہتے تو قصر پڑھتے نا، ارادہ بھی کیا ہو گیا، بدل گیا۔ بند ہو گیا۔ سفر تمام کرنے سے پہلے اب کسی ایسی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہو، کیونکہ 10 دن اگر کہیں قیام رہے گا، مثلا میں بامبے جاؤں کہ 10 دن وہاں رہوں گا، تو نماز کیا ہوگی؟ پوری۔ پوری۔ ارادہ ہے تو کیا ہوگی؟ قصر۔ صحیح ہے۔ مسجد نبوی حرام میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، پوری۔ مقامات ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے، صحیح ہے، آپ قصر چاہیں یا پوری چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مکے اور مدینے میں، مسجد نبوی و مسجد الحرام میں، وہاں آپ کو اختیار ہے، پوری پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ ویسے تو عام طور پہ عمرہ کرنے جائیں تو 6 دن 7 دن روکتے ہیں، 6-7 دن روکنے میں آپ کو کیا پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 دن یا دو دن 4 دن 4 دن کر کے 1 مہینہ گزر جائے کہ ایسی صورت میں حکم قصر ختم ہو جائے گا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں مولانا کیا ہوتا ہے یہ؟ کہیں آپ جائیں، کہیں جانے کے بعد آپ کا پہلے سے ارادہ نہ ہو کہ کتنے دن میں کام ہونا ہے، مثلا آپ دلی گئے کسی سفارتی کسی حکومتی کام کے ارادے سے، 1 ہفتے میں میرا کام ہو جائے گا، لیکن 1 ہفتہ گزر گیا، آپ کا کام نہیں ہو پایا، بولے کل ہو جائے گا، کل گئے تو بولے آفیسر چھٹی پہ ہے، صحیح ہے، پھر سنڈے سیٹرڈے پڑ گیا، پھر منڈے آیا تو کہا وہ آج آیا ہی نہیں ہے، پھر اور گئے تو کوئی اور لفڑا، ابھی آپ کا معین نہیں ہے کہ 10 دن کا ارادہ آپ کریں گے، آج کل کرتے کرتے ایسے کتنے دن نکل جائیں، آپ 30 دن تک قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی 30 دن جب پورے ہو جائیں گے، پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھیں گے، سمجھ میں آیا؟ جی یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر پورا ارادہ 10 دن کا ہے تو آپ پوری نماز از شروع پڑھیں گے، ایک ہے کہ 10 دن کا ارادہ نہیں ہے، 10 سے 9 ہی دن کا ارادہ ہے، آپ کا 8 دن کا ارادہ ہے، تو نماز کیا ہوگی؟ قصر۔ لیکن وہ ارادہ بڑھتا چلا گیا، ایک ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن ایسے بڑھتے گئے، 30 دن تک آپ قصر پڑھتے رہیں گے۔ کوئی مریض آپ کا ہے، لینے کے دن آپ گئے تھے چیک کرانے کے لیے، پتا چلا ایڈمٹ کر لیا، ڈسچارج کر دیں گے، کل آیا کہ نا ابھی حالت صحیح نہیں ہے، ابھی اور رکھنا پڑے گا، جاؤ یہ جانچ کرا کے لاؤ، وہ جانچ کرا کے لا کہ ان کو تو یہ ہو گیا ہے، اب اس کا علاج ہوگا، اس کا ایسے کر کر کے کتنے دن گزر گئے؟ 20 دن 25 دن، تب آپ کیا کرتے رہیں گے؟ قصر نماز پڑھتے رہیں گے، اور جب 30 دن تب بھی ہو جائے، پھر بھی آپ کا کام نہ ہو، پھر بھی وہاں رہنا پڑے، پھر پوری نماز۔ اس لیے کہا سفر تمام کرنے سے پہلے اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہو، یا 2 دن 4 دن کر کے 1 مہینہ گزر جائے کہ ایسی صورت میں حکم قصر ختم ہو جائے گا جہاں 30 دن گزرے۔ چوتھا ہے مسافر کا کام سفر نہ ہو اور نہ قصر کا امکان نہ ہوگا، آپ ڈرائیور ہیں، مولانا روزہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ روزہ نماز قصر پڑھیں گے آپ؟ نہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ پھیری والے ہیں، گاڑی پہ لے کے کپڑا بیچتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ قصر ہو جائے گا۔ آپ میٹرو چلا رہے ہیں، کہاں کی آپ کو وردی مل جائے، کہاں کے پیسنجر مل جائے، آپ کو وہاں لے کے جانا ہے، ابھی قریب کے ملیں گے، وہ 44 کلومیٹر آگے کے بھی مل جائیں گے، آپ کو آج نہیں کل لے کے جانا ہی جانا ہے، کیا ہوگا؟ نماز پوری پڑھیں، آپ کی قصر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائیور ملاح جانتے ہیں مولانا، جو کشتی چلاتا ہے، اور یہ کیا ہے مولانا؟ دورے کا تاجر یا چکر لگا کر کام کرنے والے لوگ،
دورے کا تاجر ہے جو گھومتا ہے، گھوم کے بیچتا ہے، وہ بولتے ہیں نا کپڑے لے لو، برتن بدل لو، اب وہ کہاں میں چلا جائے، پتا نہیں کہاں جا رہے ہیں، نہیں معلوم، آپ نے یہاں قریب میں جا رہے ہیں، پتا چلا یہاں ہے، آپ آگے بڑھ گئے، وہاں نہیں کہا یہ والا تو بک گیا، وہاں جاؤ ان کے پاس ہے، ایسے ایسے آپ 44 کے آگے بھی چلے جائیں گے تب بھی آپ کیا کریں گے، پوری نماز پڑھیں پوری گے۔ نماز ہاں، واپسی میں دوری معین، غیر معین، آپ کا کوئی آدمی کھو گیا، آپ اسے تلاش رہے ہیں، پتا نہیں کہاں تک جانا پڑے گا، نماز پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، پوری، پوری اسی میں پتا چلا کہ اب یہاں سے کانودر اتنی دور ہے، کیا پڑھیں گے اب، قصر پڑھیں گے۔ ہمیں آیا مولانا، تمہیں آ رہا ہے کہ نہیں باتیں سمجھ میں؟ 44 کلومیٹر چلے بھی جائیں تو نماز قصر نہ ہوگی، جس طرح سے کوئی ڈاکٹر یا تاجر یا طالب علم اگر سال کے اکثر اوقات میں اپنے کام کے لیے سفر کرتا رہتا ہے تو اس کی نماز بھی قصر نہ ہوگی، یہی حال مسلسل سفر ذاکری کرنے والے حضرات کا ہے۔ صحیح ہے، یہاں مجلس پڑھی، وہاں مجلس پڑھی، وہاں مجلس پڑھی، روز کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں تو کیا کریں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔ کافر خانہ بدوش افراد میں نہ ہو، ورنہ سفر ہی اس کا وطن شمار ہوگا مولانا، وہ نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا جو پورا پورا گھر لے کے چلتے ہیں، گائے مویشی اپنا، جہاں جگہ دیکھی وہاں پڑاؤ ڈال دیا، صحیح ہے، کیا ہوگا، ان کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ سفر معصیت کا سفر نہ ہو، قصر جائز نہ ہوگا، آقا سے بھاگ جانے والا غلام چوری یا زنا یا قتل یا شراب خوری یا ظالم کی امداد کرنے کے لیے سفر کرنے والوں کی نماز قصر نہیں ہے۔ چوری کے مقصد سے آپ احمد آباد جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بمبئی میں میلہ لگ رہا ہے، وہاں پہ چلو وہاں جیب کاٹنے کا موقع ملے گا، تو بمبئی جا کے کیا نماز قصر پڑھیں گے؟ نہیں، یہ سفر آپ کا کس کا ہے، گناہ کا ہے۔ نہیں ہوگی، ہاں، کتنے بچے ہیں، اچھا تھوڑا سا ہے، سفر تفریحاً نہ ہوگی، اگرچہ تفریحی شکار حرام نہیں ہے، البتہ واپسی میں اگر مسافت 44 کلومیٹر ہے تو نماز قصر ہو جائے گی، ضرورت کے لیے شکار کرنے کے سفر میں نماز قصر ہے، مثلا تفریحی شکار آپ کر رہے ہیں، شکار کا تو یہ پتہ نہیں نا کتنی دور تک جائے گا، ہو سکتا ہے کسی ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہاں نکل جائیں، آپ کو دوری پتہ نہیں ہے، ایسے میں نماز آپ کی قصر نہیں ہوگی، واپسی میں نماز کیا ہو جائے گی، قصر ہو جائے گی، وطن سے اتنی دور نکل جائے کہ اب آئے، اور کب قصر ہوگی مولانا، ہاں، جیسے آپ احمد آباد جا رہے ہیں تو گھر سے ناشتہ کر کے نہیں جا سکتے، یاد رکھیے 44 کلومیٹر کی دوری طے کرنی ہے، گھر سے آپ کھا پی کے نہیں جا، گھر سے آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے، جب حد ترخص سے پار ہو جائیں تب جا کے آپ کا روزہ قصر ہوگا، پھر کھانا پینا ہے، الٹا ہی کرتے ہیں لوگ، گھر ہی سے کھا پی لے، روزہ تو ہے نہیں، ایسا ہی تو ہے، آپ کو کہیں اگر جانا ہے تو گھر سے نہیں کھانا پینا ہے، حد ترخص سے نکلنے کے بعد ہی کچھ کھانا ہے، آپ کا روزہ رہے گا، روزہ قصر ہوتا ہے نا، قصر ہونے کا مطلب یہ تھوڑے کہ روزہ ہے ہی نہیں، روزہ تو ہے، روزہ کہاں قصر ہوتا ہے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزہ باطل نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، روزہ کہتے ہیں نا سفر میں نہیں ہوتا، جی اب نہیں ہوتا تو ابھی گھر پہ ہیں تو ابھی تو آپ سفر میں نہیں ہے نا، جی ہاں، تو ایسے میں جو ہے کہ ایسے میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو گھر سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اتنی دور چلے جائیں کہ کیا ہو، گھر کی دیوار 4 مقامات پر مسافر کو اختیار ہے کہ نماز قصر پڑھے یا پوری، مکے اور مدینے کے پورے شہر میں مولانا
مکے اور مدینے کے پورے شہر میں، ہوٹل میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی آپ پوری پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. مسجد کوفہ اور حرم حسین رواق اس میں شامل نہیں ہے. رواق یعنی باہر کا علاقہ جو بنا ہوا ہے وہ نہیں. روضہ امام حسین جہاں گنبد ہے وہاں نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. مسجد کوفہ میں پڑھ سکتے ہیں. پورے شہر مدینہ، پورے شہر مکہ میں آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. اب رہی قضا نماز انشاءاللہ آئندہ آئے گی. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.